بظاہر بیوی تو ہے، لیکن جب اس نعمت کو ملنے کا وقت تھا خوب دل کھول کے اللہ کو ناراض کیا، خوب اس موقع پہ برادری کی سارے رسمیں پوری کی، سارے رواج زندہ کیے، ساری مخلوق کو خوش کرنا چاہا، لیکن اس خوشی اس موقع پہ اگر ناراض کیا تو اللہ کو، اگر محفل کے اندر سے کسی کو نکالا تو اللہ کے نبی کے طریقوں کو۔ اب بظاہر شوہر تو ہے بیوی کا، بظاہر بیوی تو ہے شوہر کی، دیکھنے میں دونوں ایک گھر میں رہ رہے، لیکن اللہ نے اندر سے محبت کو نکال دیا، آپس کے اعتماد کو نکال دیا۔ جو شوہر بیوی کو دیکھ کر سکون حاصل کرتا وہ مرد آج اس سکون سے محروم، بیوی جو شوہر کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی آج وہ اس سے محروم۔ ازواجی زندگی کی جو خوبصورت تصویر مولا کریم نے خود بتائی، ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کیا خوبصورت ازواجی زندگی کی تصویر اللہ نے ایمان والوں کے لیے بتائی۔ اسلامی معاشرے کے اندر اتنی خوبصورت ازواجی زندگی بتلائی کہ میاں پریشان حال گھر میں پہنچا، بیوی پہ نگاہ ڈالی، اس کی پریشانی سکون سے بدل گئی۔ میاں خوف کے عالم میں باہر سے آیا اندر، بیوی نے تسلی کے بول دیے، مرد کی گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ بیوی گھر کے اندر تھکی باندھی ہے، کام کاج کر کے تھکی بیٹھی ہے، اپنے میاں کو دیکھتی اس کی تھکاوٹ دور ہو گئی، بے چین بیٹھی تھی، میاں کے چند میٹھے بولوں نے اس کی بے چینی کو ختم کر دی۔ ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ کریم کہہ رہا ہے کہ ازواجی زندگی کے رشتے سے مرد کو عورت سے سکون ملتا ہے اور عورت کو مرد سے سکون ملتا ہے۔ جب تک شباب کا موسم ہوتا ہے تو محبت کا پہلو غالب ہے، محبت کے مزے میں آپس میں زندگی گزارتے ہیں۔ جب یہ میاں بیوی بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، اب وہ بیوی اپنے بوڑھے شوہر کو دیکھ کر اس پہ شفقت کرتی ہے کہ اس بوڑھے نے اپنی جوانی میرے خاطر لگا دی، اپنا گرم خون میرے خاطر قربان کر دیا، اپنی ہڈیوں کا گودا میری خدمت میں لگا دیا، اپنی زندگی کی ساری قیمتی اثاثہ میرے خاطر قربان کر دیا۔ آج اس بوڑھے کو میری خدمت کی ضرورت ہے تو وہ عورت اس پہ شفقت کرتی ہے۔ اسی طرح جب یہ بوڑھی عورت کو دیکھتا ہے اس پہ شفقت کرتا ہے، رحم کا معاملہ کرتا ہے کہ اس نے جوانی میرے سپرد کر دی تھی، اس نے اپنی ساری زندگی میرے پاس آ کر گزاری، اب یہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ رہی ہے، اس کو میری مدد کی ضرورت ہے، میری خدمت کی ضرورت ہے۔ یہ بڑھاپے میں اس پر خدمت کرتا ہے، اس پہ شفقت کرتا ہے۔ تو اللہ کریم کہہ رہا یہ جوانی کا موسم بھی محبت سے گزرتا ہے، بڑھاپے کا موسم بھی شفقت سے گزرتا ہے، لیکن میرے عزیزو یہ اسی وقت ہے جب ازواجی زندگی کی اس خوشی کو خوشی سمجھا جائے، اس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس نعمت کی نہ شکری نہ کی جائے، اور اس موقع پہ اللہ کو ناراض نہ کیا جائے۔ اور جب ازواجی زندگی کا سلسلہ شروع ہو تو اس سلسلے کے اندر مرد بیوی کے خاطر مولا کو ناراض نہ کرے، بیوی شوہر کی خاطر مولا کو ناراض نہ کرے۔ اگر ایسا کریں گے تو بظاہر ہو سکتا ہے چند دن کی زندگی کے لطف اٹھا لے، لیکن یہ زندگی کا یہ گناہ، یہ زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی ان کی زندگی میں ریئیکشن دکھائے گی، پھر آئیں گی بد اعتمادی، پھر آئے گی بے سکونی، پھر آئے گی نفرتیں، پھر بات کا پتنگا پہاڑ بنے گا، پھر جسے کہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہاڑ بن جائیں گے، پھر ذرات سے آگ بھڑک اٹھے گی اور پھر گھر اجڑنے لگے جائیں گے، پھر آپس کی محبتیں ناپید ہونے لگیں گی۔ اس لیے میرے عزیزوں ہمارے بزرگ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے نیک ہوگے تو ایک ہوگے،
جہاں نیکی نہیں وہاں ایک پناہ نہیں۔